بسم اللہ الرحمن الرحیم 84 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وَمِنْ اور وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ پیمان، میثاق ہوتا ہے گاڑا گہرا پیمان زبردست قسم کا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ پیمان، لا تسفکون دماءکم تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون بہانا، دماءکم اپنا خون کون بہاتا ہے؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہیں تم نکالو گے اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اس چیز کا اقرار کیا، وعدہ کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور چیز کے تم خود ہی گواہ تھے۔ وعدے ان لوگوں سے یعنی بنی اسرائیل سے لیے جا رہے ہیں، اور پہلے پیچھے بھی وعدہ لیا گیا جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم نے صرف اب کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے لیے ان لوگوں نے وعدہ کیا اور انہیں بچھڑے کی عبادت کرنے شروع کر دی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد جس وقت آدمی نے کرنا ہوتا ہے کوئی کام، اس کے بعد صرف والدین کو کراس کر کے دوسری نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رشتہ داروں کو والیتامى والمساکین پھر ان کی جن سے تمہیں کوئی توقع بھی نہیں ہے، یتیموں اور مسکینوں سے وہ ہمیں کوئی لٹائیں گے واپس لٹائیں گے، ان سے کہنا وقولوا للناس حسنا جب بھی بات کرنی ہے ہم نے آپس میں کرنی ہے اور قرآن پاک کو پڑھنے کرنی ہے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے، گلا پھاڑ پھاڑ کر اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد کہا نماز بھی تم نے قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کے بعد تم سب کے سب پھر کے تھوڑے باقی رہ گئے، منکم وانتم مورزون۔ ان کی بار بار عہد کا عہد و پیمان توڑنے کی بات ہے، یہ بنی اسرائیل کی یہ بات ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں آج ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو ہم نے نہیں کرنے۔ اور ان کی یہ بات تھی کہ جب سب سے پہلے بنی اسرائیل نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد اریحہ ایک شہر انہوں نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سارا فلسطین فتح کر لیا، اور یہ 12 قبیلے بن گئے۔ 12 قبیلوں نے الگ الگ حکومتیں قائم کر لی نا، الگ الگ حکومتیں جب قائم کر لی تو آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ یہ آیت ہے، یہ عہد ہے، اس میں پھر آپس میں لڑنے، جب ہم آپس میں لڑیں گے تو اپنے خون بہائیں گے، اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالیں گے، اپنے لوگوں کی توقیر اور یعنی ان کو گھروں سے نکالیں گے، اور پھر آپس میں لڑ کر اس طرح ان لوگوں نے یہ کیا بنی اسرائیل نے کہ لوگوں کو یہ دوسری جو پارٹی تھی روم جو تھے، جو یہ غیر مسلم تھے، ان کو بلایا اور ان کو یعنی ہمارے قبیلے کے ساتھ یعنی پنگا ہو گیا اور تم ہم سے یہ ہماری مدد کرو، اور پھر ان کو وہ پارٹیاں بن گئے، وہ ان سے ساری چیزیں چھن گئیں۔ پھر اس کے بعد پھر ان کو اوپر اچھا وہ دور آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری، طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت طالوت علیہ السلام، اور ان کے دو حضرت جب سلیمان علیہ السلام یعنی چلے گئے اور یہ ان کا بڑا اچھا دور تھا، تو پھر اس کے بعد یہ پھر آپس میں بٹ گئے اور انہوں نے یہ آپس میں لڑائی جھگڑی اتنے کیے کہ پھر اس کے بعد بخت نصر آیا اور یعنی روم کا، اور اس نے ان کے اوپر قبضہ کیا اور ان کے 6 لاکھ لوگوں کو یعنی تہس نہس کر دیا، اور ٹیمپل جو ہے سلیمانی جو ٹیمپل جو ابھی تک گرا ہوا ہے، اور اس کو انہوں نے بخت نصر نے اس کو گرا دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آئی تو پھر اس کے بعد یعنی حضرت وہ عزیر علیہ السلام کی باری آئی، اور یعنی ایرانیوں نے جب فتح کیا روم کو، تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی یعنی اور اس سال میں وہ یہ 300 سال قبل از مسیح کی بات ہے، پھر ان کے اوپر وہ انہوں نے دوبارہ واپس گئے فلسطین میں، انہوں نے بھیج دیا جب یعنی ایران کو یا دوسرے رومیوں کو مطلب ہے نا، یعنی ایران والوں نے فتح کیا اور انہوں نے اجازت دے دی جا کر تم دوبارہ اپنا یہ ٹیمپل بنا لو جو بیت المقدس ہے، پھر انہوں نے بنایا، پھر یہ لڑنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بات بتا رہے ہیں تم سے ہم نے بار بار عہد لیا، تم سے یہ ہم نے بار بار بات کی، وَإِذْ أَخَذْنَا جب تم سے ہم نے پختہ پیمان لیا، لا تسفکون دماءکم تم نے اپنا خون نہیں بہانا، تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا جس طرح آج ہم مسلمان لڑ رہے ہیں۔
ہم کوئی ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، آپس میں لڑتے ہیں، جھوٹ ہم میں ہے، بددیانتی ہے میں، جتنی وہ چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں میں، اور ہماری کوئی بات سننے والا نہیں ہے پورے جہان میں، اور ہم صرف تقریریں کرتے ہیں اور بس آتے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ پیمان لیا، پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ایک اور بات آ گئی، پھر جب مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، اور یہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، قریظہ اور بنو ایک اور تیسرا جو تھا، اور یہ تین تھے، اور یہ آپس میں ان کی 40 سال تک لڑائی رہی، آپس میں اتنا لڑتے تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ پھر وہ یہ کام کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ ان کو کہا وہ خون نہیں بہانا، یہ کام نہیں کرنا، تم نے نماز پڑھنی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، والدین کی، یہ سارے باتیں بھول گئے۔ اور آگے بات آئے گی، یہ کام کیا کرتے ہیں، جو جس چیز کا اعلان کیا جاتا ہے نا، وہی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور ان کو پکڑ کر وہ جب دوسری قومیں لے جاتی ہیں پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں۔ فدیہ چھڑانے کے لیے چندہ اکٹھا کرو، یہ ہم اپنے بندوں کو قزاق آئے ہونے ہمارے وہ پکڑ کر لے گئے ہیں، وہی جس چیز میں مشہوری ہوگی نا وہی بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، خود ہی مارا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اور ان کو گھروں سے نکالا ہے، تو پھر وہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں۔ یہ ان کی کرتوتیں تھیں، یہ کام کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا بھی اس طریقے سے تقریباً وہی حال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ اسی طریقے سے میری امت بھی ایسا کرے گی۔ لا تسفکون دماءکم، تم نہیں بہاؤ گے خون، دماءکم اپنا خون، لا تخرجون انفسکم، اور اپنے آپ کو تم نہیں نکالو گے، من دیارکم اپنے گھروں سے، وہ اپنے خود ہی آپس میں لڑتے تھے، ثم اقررتم، اور تم نے اس چیز کا اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بھی تھے، ثم انتم، پھر اس کے آگے بات ہے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے، یہی وہ تم لوگ ہو، تقتلون، تم نے قتل کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے لوگوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا نا، یعنی اس چیز، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور ایک گروہ آپس میں ٹولیاں بن گئی، ایک گروہ ایک دوسرے کو نکالتا تھا، تُخْرِجُونَ تم نکالتے تھے، فَرِيقًا ایک گروہ، مِّنْكُمْ تم میں سے، مِّن دِيَارِهِمْ ان کے گھروں سے، وَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنی چڑھائی کے لیے، اپنی آؤ بغد کے لیے، تاکہ ہمارا اونچا مقام ہو، ہم بہت بڑے اونچے ہوں، تو اس کے لیے، یعنی تظاہرون ظاہر کرنے کے لیے نا، یعنی اپنی فوقیت یا اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے گا، لیکن خود ہی کمزور ہے، علیہم بالاسم، یعنی گناہ کے ساتھ، والعدوان زیادتی کے ساتھ، زیادتی بھی کرنی ہے اور ساتھ گناہ بھی کرنا ہے، سارے کے سارے برے کام کرنے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب دوسری قوموں کے ساتھ تم مل کے لڑتے تھے، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آئیں تمہارے پاس، أُسَارَىٰ قیدی ہو کر، تو فادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، تو فادوہم، اس کو تم فدیہ دیتے ہو، یعنی پیسے لے لو، یا ہم یہ ایک نیکی کا کام رہ گیا، باقی تم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ کرنا ہے، ان کو وہ سارے کے سارے بھول گئے، اور صرف ایک ہی یعنی فدیہ دے کر چھڑانا یہ کام شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ بڑے یہ نیک لوگ ہیں۔ جس طرح ہمارے پاس بھی امریکہ وہ پہلے بمباری کرتا ہے، کر اس کے بعد جی وہ ان کو روٹیاں پہنچا رہا ہے، جہاز کے ذریعے اوپر سے پھینک رہا ہوتا ہے، اور یہ وہی قوم ہے نا، اور کوئی نئی قوم تو نہیں نا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر حرام ہے، اخراجہم، ان کو نکالا، یہ تم نے اگر ان کو لے کر آنا تم نے نکالا کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، تم کو جو میں نے حکم دی ہے تم نے وہ نہیں مانے، اور تم نے پہلے ان کو نکالا، اور دوسروں کو بلا کر، یعنی دوسرے ایک ملک کو بلایا اور ان کو نکال پھینکا، رومینوں آ کر ان کے اوپر، اور یعنی اپنے لوگوں کو گرا دیا، اور اپنے اوپر ہی قبضہ بھی ان لوگوں کا کروا لیا، اور پھر تم، اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر یہ حرام ہے، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کہ تم کچھ، افتؤمنون، تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، تھوڑا ماننا، یہ کتاب ماننی تو پوری کی پوری ماننی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور انکار کرتے ہو اور زیادہ پر عمل نہیں کرتے، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو اس کی کیا بدلہ ہے، منکم، تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور اس کے لیے رسوائی ہوگی دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَوْمَ
القیامہ، اگر دنیا میں رسوائی ہوگی تو مطلب عذاب نہیں پورا گیا، اور یوم القیامہ اور قیامت کے روز بھی یردون الی اشد العذاب، اور ان کے اوپر عذاب لٹایا جائے گا، سخت سے سخت عذاب، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ پھر قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن آج تک فلسطین، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مطلب جب وہ ٹیمپل انہوں نے گرایا تو آج تک ان کا ٹیمپل نہیں بنا، ابھی یہ حرکتیں تو ساری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جب یہ تم نافرمانی، ہم بھی لوگ آدھی کتاب کو مانیں گے، آدھا حکم نہیں مانیں گے، ہم آپس میں رشتہ داری بھی کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے حکم کہا یہ تم نے اس کو نبھانا ہے، یہ کام تم نے کرنا ہے، تم نے آپس میں جو کمٹمنٹ کی ہے، بزنس میں جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو تم نے کرنا ہے۔ آخر میں آ کر کہ یہ صلح کر لو، یہ حرام ہے، اس طرح کے معاملات کر لیے، آخری بات کر دی بھئی یہ اس طرح ہم نے یہ اللہ کا حکم ہے، جو پہلے حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیے ان کو پالو نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں بتا رہے ہیں تمہارے اوپر۔ اور قیامت والا دن یہ ہوگا وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا، اور جب یہ لوگ وہاں ہوں گے تو یعنی وہاں مالک دروغہ ہے جہنم کا، اور اس کو یہ پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے اللہ تعالیٰ، یقضی علینا ربک وانکم ماکثون، اور وہ کہے گا نہیں تم نے زندہ ہی رہنا ہے، تم کو مارنا مرنا نہیں ہے، لقد جئناکم بالحق، تمہارے پاس حق آیا، تمہارے پاس قرآن آیا، تمہارے پاس میری ہدایت آئی، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، تم حق سے نافرمان، ولیکن اکثر، تم میں سے بہت سارے لوگوں نے کیا کہا تھا، للحق کارہون، حق کو جھٹلا دیا تھا۔ ایک مقام پہ آتا ہے اور کہیں گے ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے، تخفیف کر دو، یعنی ہمارے عذاب میں، عذاب وہ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ ساری باتیں۔ اور جو ہمیں جب تبلیغ کا معاملہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں بھائی احسان سے اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، جب کسی کو واعظ کرنی ہے تو پیار محبت سے کرنی ہے، غصے سے نہیں کرنی، اس کو اگر کہ دوسرے کے دل کے اوپر بات اترے، وہ میں نے کہہ دیا میں مولوی صاحب ہوں بھائی مانو اس کو، ایسے نہیں، بات اس طریقے سے کرو اور میرا اللہ ہمارا یہ بات کرے، اس کے دل کے اوپر اترے، وہ خود مانے۔ ہاں وہ موعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی، اگر کہیں سے بحث مباحثہ بھی کرنا ہے، ہی احسن، اس کو اچھے طریقے سے قائم کرنا ہے۔ ان ربک وہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون گمراہ ہوا، اور وہو اعلم بالمہتدین، ہدایت والوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں، یعنی ان کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ پہلے ان کا حساب ہوتا تھا۔ یہ قرآن پاک 1400 سال بعد، 20 سال بعد اتر رہا ہے، اور مکے میں یہود اور نصارہ سے ان کے لیے بات بتا رہی ہے۔ پھر آگے ہم بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ابھی سے ہم 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ